پاک پیغمبر پر قرآن اترا، ہمارے پاک پیغمبر کے سینے میں رکھے ہوئے دل کی وہ طاقت ہے جو اللہ نے دنیا کے پہاڑوں کو بھی نہیں دی۔ یہ دراصل نزول قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتائی جا رہی ہے کہ حضور پاک کے دل اقدس پہ اتنا زیادہ بوجھ آیا اور حضور برداشت کر گئے۔ میں یہاں پر دو باتیں کرتا ہوں۔ نمبر ایک، شان رسول تو ہے کہ ہمارے پیغمبر کا شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، عزت ہے، ویلیو ہے، حیثیت ہے، رسول اللہ کا درجہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل نے برداشت کر لی۔ لیکن یہاں ایک سوال اور بھی ہے، حضور علیہ السلام نے یہ تکلیف برداشت کی ہے قرآن کریم کی جو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے، کس لیے؟ کس بنیاد پر؟ کیوں؟ وجہ رسول اللہ نے یہ بوجھ برداشت کیوں کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ، وہ کیا وجہ ہے؟ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورۃ انعام آیت نمبر 44۔ رب کریم فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوبم قرآن اترا آپ کی طرف ہے، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ، یہ لام تعلیلیہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دنیا والوں کو جا کر بتائیں تمہارا اللہ تمہیں کیا کہتا ہے۔ مراد ہے قرآن کا بوجھ حضور نے اس لیے برداشت کیا ہے کہ دنیا والوں کو رب کا پیغام پہنچ سکے، رب کی باتیں پہنچ سکے، رب کریم کے احکامات سے دنیا بے خبر ہو سکے، اس بنیاد پر قرآن کریم اترا ہے۔ تو حضور پاک نے ہم تک ہمارے خالق کا پیغام پہنچایا، ہم تک ہمارے مالک کا پیغام پہنچایا، ہم تک ہمارے رازق کے احکام پہنچائے ہیں، اس بنیاد پر حضور نے تکلیف برداشت کی ہے۔ تو کتنا بڑا احسان ہے نبی کا ہم پر کہ ہم تک خالق کی بات کیسے آتی ہے اگر حضور برداشت نہ کرتے۔ آپ کو پتہ ہے مخلوق کبھی خالق کی بات نہیں سن سکتی جب تک نبی کا واسطہ نہ ہو، مجال کے مخلوق سن سکے۔ آپ کہیں گے مخلوق خالق کی بات نبی کے واسطے کے بغیر کیوں نہیں سن سکتی؟ اس کے لیے بھی قرآن کریم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر تورات دی، 300 تختیوں میں لکھی ہوئی تورات قوم موسیٰ علیہ السلام کو ملی، تو قوم کیا کہنے لگی؟ ارنا اللہ جہرا، ہم آپ کے کہنے پہ مان لیں، اللہ نے قرآن دی، اللہ نے تورات دی ہے، نہ بابا نہ، ہمیں اللہ سے ملاقات کراؤ۔ ارنا اللہ جہرا، ہم اللہ سے لائیو ملنا چاہتے ہیں، واضح ملنا چاہتے ہیں، کھلے عام ملنا چاہتے ہیں، دیکھ کر ملاقات چاہتے ہیں، وہ اللہ کو دیکھے اور اللہ کو سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، قوم نہ مانی۔ 70 بندے نمائندہ بن کے حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پہ پہنچے۔ اے موسیٰ یہ 70 بندے کیوں لائے؟ کہ یہ چاہتے ہیں آپ کو دیکھیں۔ کہ فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھا جا سکتا۔ کہ رب ان کی تو مانگ، ڈیمانڈ، نیڈ، ضرورت و حاجت ہی یہی ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو، انظر الی الجبل ان استقر مکانہ، توجہ رکھنا، اگر یہ پہاڑ پہ اللہ کی تجلی آئے اور تم پہاڑ کو دیکھ پائے، تم نے اللہ کو دیکھ لیا۔ تو قوم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے ٹک ٹکی لگا کر پہاڑ کو دیکھا۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ نے تجلی اتاری، جعلہ دکا، پہاڑ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گیا، پھمبا پھمبا ہو گیا ہے کپاس کا۔ تو کیا بنا؟ وخر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا، قوم کو مرے ہوئے تو دیکھ لیا نا کہ قوم مر گئی، جل گئی، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، باوجود ہے کہ اللہ دلوں کے بھید سے واقف ہے۔ موسیٰ اب کیا مانگتے ہو؟ اے رب میں مانگتا ہوں یہ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اے موسیٰ اس کی وجہ کہ میرے مولا وجہ یہ ہے کہ یہ 70 بندے دیکھنے آئے تھے تمہیں، یہ مر گئے، اگر میں قوم کو جا کر بتاؤں مر گئے تو بات تو وہیں ٹھہری ہوگی، وہ کہیں گے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے، تم ہمارے بندے مروا آئے۔ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انہیں دوبارہ زندگی ملے تاکہ یہ واپس جائیں اور اپنی کارگزاری سنائیں کہ بھئی مخلوق خالق کو نبی کے واسطے سے تو پہنچ سکتی ہے، نبی کو کراس کرو گے تو جل جاؤ۔ اللہ نے مانا، قوم موسیٰ دوبارہ زندہ ہوئی، اپنی قوم کے پاس جا کر بتایا بات فائنل۔ لیکن میری بات میں ایک نقطہ ہے جو میں نکالنا چاہ رہا ہوں، وہ کیا کہ قوم موسیٰ نے نبوت کے واسطے کو کراس کیا، آگے گئے تو جل گئے۔ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ پہ حضور کا احسان ہے، واسطہ کراس نہیں کیا، وہ تمام حرارت کلام خداوندی کو رسول اللہ نے اپنے سینے میں برداشت کیا اور امت کو دے دیا ہے۔ اب امت کلام پڑھتی ہے، شفا ملتی ہے، جلتے نہیں ہیں۔ تو یہ تکلیف حضور نے برداشت کی، اور قرآن کریم پڑھ کے شفا ملتی ہے۔ کہتے نہیں ہے پڑھ کے پھونک دو، جو پڑھنا چاہے وہ خود پڑھے، جو نہیں پڑھنا چاہتے اسے پڑھ کے پھونک دیا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے۔ اچھا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو علماء دم کرتے ہیں اس پر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ زخم پر دم کراتے ہو
تو اس طرح پھونک مارنے سے کوئی پٹی تو نہیں لگی اوپر، دوائی تو نہیں لگائی، کوئی مرہم تو نہیں لگائی، تو ٹھیک کیسے ہو جائے گی؟ تو یہ بہت پرانا اعتراض ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، دارالعلوم دیوبند سے 1938 میں فاضل ہوئے ہیں۔ وہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتے۔ امام سعد الدین تفتازانی صاحب شرح العقائد، ان کا زمانہ تھا اور بادشاہ وقت کو کوئی پھوڑا پھنسی نکلی اور بادشاہ بیمار سے بیمار ہوتا چلا گیا۔ ڈاکٹر، حکیم، معالج سارے بھگت گئے، ڈاکٹر کا پھوڑا ٹھیک نہ ہوا۔ تو کسی وزیر نے ڈاکٹر کے کان میں ڈالا کہ ڈاکٹر صاحب سارے ڈاکٹر، حکیم، اطباء، معالج ختم ہو گئے، اب کوئی روحانی علاج کر کے کسی مولوی صاحب سے دم کرا لو۔ تو مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے کہا لبھو کوئی مولوی، مجھے تو چاہیے، ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو وہ علامہ تفتازانی کے پاس شاہی سواری آئی اور ان کو بلایا گیا، تو علامہ گئے۔ تو جب یہ گئے تو اعلان ہو گیا کہ وہ مولوی آ رہا ہے دم پڑھنے کے لیے جو ڈاکٹروں اور حکیموں سے بھی آ گیا۔ تو سارے ڈاکٹر حکیم جمع ہو گئے، آج تو مولوی نواسی پکڑنا ہے، آج تو مولوی سے بات کریں گے کہ خالی آ کر پھونک مار جاتا ہے، دوائی لگاتا نہیں ہے، ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو علامہ آئے اور انہوں نے واقعی کلام اللہ پڑھا، قرآن شریف پڑھ کے پھونک مارا اور کہا انشاءاللہ 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ واپس نکلنے لگے، شاہی سواری تھی، ہٹو بچوں کی صدائیں تھی اور عزت احترام سے بگئی پر بٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ تو یہ جو نام ہے نا، فادر آف دا میڈیکل، ابو علی سینا رحمہ اللہ، ایک بہت بڑا نام ہے اطباء میں۔ تو ابو علی سینا یہ حسن ہے سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ کے، یہ ٹھہرے ہوئے۔ تو اس طرح 3-4 ڈاکٹر آئے اور مولوی صاحب کی سواری کو روک دیا کہ مولوی صاحب نہ کوئی دوائی لگائی، نہ کوئی پٹی لگائی، نہ کوئی مرہم لگائی، اور خالی پھونک مارا اور دم ٹھیک ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بادشاہ کے پیسوں پر تمہاری نظر تھی نا، بس پیسے جیسے لیے اور نذرانے لیے اور گئے، پھونک مارنے سے کوئی زخم ٹھیک ہوتا ہے؟ علامہ تفتازانی بندوں کو دیکھ کر جواب دیتے تھے، کوئی سائل ہوتا تو جواب دیتے، کوئی معترض اعتراض والا ہوتا تو اسے اس کے اعتراض میں پھنسانا بھی جانتے تھے، بہت بڑا معقولی آدمی ہے۔ تو علامہ تفتازانی نے ان کو کہا کہ بکواس بند کرو، چھوڑو، ہٹو، راستہ صاف کرو میرا۔ وہ تو زیادہ غصہ ہو گئے ڈاکٹر، انہوں نے کہا لو جی، ایک جواب نہیں دیتا، دوسرا بدماشی ہم سے۔ تو انہوں نے بادشاہ کو کہا روکو اس کی سواری، ہم اسے باز کر دیں۔ بادشاہ نے واپس بلایا اور کہا مولوی صاحب جواب نہیں دینا تھا تو نہ دیتے، نو کمنٹس، چپ کر کے چلے جاتے۔ بعضوں کا نو کمنٹس بھی ہوتا ہے نا، سارے سوال پوچھ پوچھ کے بھی نو کمنٹس آخر میں۔ تو آپ نے ایسے ہی کر لینا تھا، آپ نے کیوں خواہ سے ان کو غصہ دلایا؟ تو جب ڈاکٹر بھی بیٹھے، بادشاہ بھی بیٹھا، دربار لگا ہوا ہے، تو علامہ تفتازانی نے کہا بادشاہ سلامت کمال کرتے، میں نے تو ان کو جواب دیا ان کے سوال کا۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کیسا جواب دیا؟ ہم نے پوچھا کہ یہاں مرہم نہیں لگائی، پٹی نہیں لگائی، دوا نہیں لگائی، تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ تم کہتے ہو بکواس نہیں کرو، یہ جواب ہے؟ یہ تو ہٹ درمی ہے۔ انہوں نے کہا یہی جواب ہے۔ کہا کیسے؟ انہوں نے کہا سن ڈاکٹر صاحب، میں نے تمہیں تھپڑ نہیں مارا، صرف ایک لفظ بولا ہے، بکو مت، شٹ اپ، شٹ یور ماؤتھ، زبان بند کر، خاموش ہو جا، اس طرح بولا۔ کہا جی ہاں۔ کہا میرے لفظوں میں اتنی پاور ہے، تجھے لگا کچھ نہیں اور تو لال پیلا ہو گیا۔ نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ کہا میرے لفظوں میں یہ طاقت ہے کہ میں بولوں، تجھے ٹچ بھی نہ کروں اور تو غصے سے لال پیلا ہو جائے، تجھ پہ اثر آ جائے۔ تو اللہ تو احکم الحاکمین ہے، میں نے اس کا کلام پڑھ کے پھونک ماری ہے، وہاں اثر کیوں نہیں ہے؟ کلام خدا میں تو اثر ہے نا۔ تو میری بات کا مطلب، لوگ یوں ہی مولویوں کے خلاف تھے وطن دنیا پہ، حالانکہ علماء کو رب نے دلیل کی زبان بھی دی ہے، اور علماء کو اللہ جل شانہ نے ایک ایک مسئلے کے ساتھ مزین فرما کر بات دی ہے۔ ہو مولوی، مولوی کے نام پہ دھبا نہیں ہونا چاہیے، مولوی یقین مانے علماء کی زبان وہ ہے کہ دشمن سے بھی اگر پیار میں بات کریں تو اسے اپنا بھائی بنا لیں۔ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے گولی، ایک ہوتی ہے دلیل۔ دلیل کی طاقت گولیوں سے بڑھ کے، وہاں گولیاں اور تلواریں جھک جاتی ہیں جس جگہ دلیل کی طاقت آ گئی، اور دلیل کی طاقت پہ پھر اگلی بات نہیں چلتی۔ تو علماء تو دلائل سے بات کرتے ہیں۔ تو میری بات کا مطلب یہ جو قرآن شفا بنا ہے، پڑھ کے پھونک مار رہے ہیں، کیوں بنا ہے؟ قوم موسیٰ تو کلام خدا سن کے جل گئی تھی، ہم کیوں نہیں جلتے؟ ہماری زبانوں کو آگ کیوں نہیں لگتی؟ ہمارے جن بچوں کو قاری صاحب قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، ان کے ماشاءاللہ سینے محفوظ ہیں، کیوں بھائی؟ پہاڑ تو نہیں بچتا تھا، دل کیسے بچ گیا؟ وجہ رسول اللہ کی شان ہے، وجہ حضور کی قربانی ہے، وجہ رسول اللہ کا مقام ہے کہ تمام نزول کی تکلیف کو اپنے دل پہ برداشت کیا، امت کے لیے قرآن شفا بنا دیا۔ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت اور ویلیو ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اور میرے لیے قرآن شفا بنا دیا۔ اور